غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ. روحانی بیٹے ہیں غوث پاک کے. روحانی بیٹے کیسے ہیں وہ بھی آپ کو بتلاتا ہوں، پہلے بات سمجھ لیں. سرکار محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ ایک دن مراقبے میں بیٹھے. اللہ نے آپ کو صاحب کشف و کرامت، صاحب مراقبہ بنایا. سرکار محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر مراقبہ کر رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے. مراقبے میں بیٹھے ایک دن دیکھا کہ حضرت غریب نواز کا کیا مقام ہے. جیسے ہی غریب نواز کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے آپ نے مراقبے میں دیکھا تو سجدے میں گر گئے. کہا اے اللہ تو نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اتنا بڑا مقام عطا کیا. پھر اس کے بعد آپ نے حضرت سیدنا معروف کرقی کا مقام دیکھا، حضرت جنید بغدادی کا مقام دیکھا، حضرت سری سقطی کا مقام دیکھا، حضرت سیدنا داؤد طائی کا مقام دیکھا. آپ ایک کے بعد ایک اللہ کے دربار میں سجدے شکر ادا کرتے گئے. حضرت شہاب الدین عمر سہروردی کا مقام دیکھا، سجدے میں گر گئے. اب تمام بزرگوں کے مقامات وہ منازل درجات دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں خیال ہوا سردار اولیاء پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، سرکار غوث پاک کا مقام دیکھوں. تو غوث پاک کا مقام دیکھنے کے لیے آپ کے روحانی بیٹے حضرت محی الدین ابن عربی مراقبے میں تشریف لے گئے اور مراقبہ کر کر آپ نے اپنے غوث پاک ولیوں کے سردار کا مقام دیکھنا چاہا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ غوث پاک کا مقام نظر ہی نہیں آ رہا ہے. بڑے پریشان ہو گئے، بولے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ خطا ہو رہی ہے. پھر سے آپ نے مراقبہ توڑا، پھر سے مراقبہ کیے، پھر سے مراقبہ جب دیکھنا چاہا تو دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی غوث پاک کا مقام نظر نہیں آ رہا ہے. پھر پریشان ہوئے، آپ نے چاہا کہ پھر ایک بار دیکھوں. 3 بار آپ نے کوشش کی، غوث پاک کا مقام نظر نہیں آیا. چوتھی بار کوشش کی، 10ویں بار کوشش کی، 15 بار کوشش کی، 17 مرتبہ مراقبہ توڑتے گئے، کرتے گئے، توڑتے گئے، کرتے گئے تاکہ غوث پاک کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے دیکھ لوں. مگر ہر بار پریشان ہو گئے، ہر بار فکر میں مبتلا ہو گئے کہ مجھے غوث اعظم کا مقام نظر کیوں نہیں آ رہا ہے. لاکھ کوششوں کے بعد جب آپ پریشانی کے عالم میں بستر پر لیٹے آپ کو نیند لگ جاتی ہے تو سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور لا کر فرماتے بیٹا محی الدین تم ہمارا مقام نہیں دیکھ سکتے کیونکہ میرے بچے جہاں تمہاری ولایت کی انتہا ہوتی ہے اس سے کروڑوں میل آگے ہماری ولایت کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ نے غوث پاک کو یہ مقام عطا کیا. شیخ محی الدین سرکار اس زمانے کے ولی سرکار غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ. سرکار محی الدین ابن عربی کیسے روحانی بیٹے ہیں ذرا یہ بھی سن لے، آپ کو پتا چلے کون ہیں جو غوث پاک کے مقام کو مراقبے میں نہیں دیکھ سکے. کیا شان ہے غوث پاک کی. سرکار محی الدین ابن عربی کے والد سرکار غوث پاک کے دربار میں بیٹھا کرتے تھے. ہر روز آپ کی مجلس میں، آپ کی خدمت میں، آپ کی صحبت میں رہا کرتے تھے. لیکن ایک دن سرکار محی الدین ابن عربی کے والد بزرگوار سرکار غوث پاک کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، چہرے کے آثار پورے فکر سے لبریز ہیں، مایوسی چہرے پر چھائی ہوئی ہے، بڑے ٹینشن میں ہیں. غوث پاک سرکار نے آپ کو پوچھا کیا بات ہے، کس چیز نے تمہیں فکر میں مبتلا کر دیا، کس چیز نے تمہارے چہرے پر مایوسی چھا رہا ہے. تو حضرت غوث پاک کے دربار میں محی الدین ابن عربی کے والد کہتے ہیں سرکار اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، آپ کے صدقے سے اللہ نے ولایت کا یہ مقام، اللہ نے اپنے قرب کی وہ منزلیں مجھے عطا کی ہے. لیکن سرکار میں جب میدان میں بچوں کو کھیلتا دیکھتا ہوں تو میرا دل تڑپ جاتا ہے کیونکہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے. لیکن میں رب کی بارگاہ میں بارہا گزارش کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، مجھے ایک بیٹا عطا کر دے. سرکار مجھے اب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، میری شادی ہو کے قریب 20 سال ہو چکے ہیں، اب تک مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی. غوث پاک سرکار کو دیکھا نہ گیا کہ
है मायूसी ने घेरा हो, तो गौसे पाक सरकार ने कहा आप उठकर खड़े हो जाइए। सरकार मुहियुद्दीन इब्न अरबी के वालिद उठकर खड़े हो गए, गौसे पाक सरकार भी खड़े हो गए। गौसे पाक ने उनसे कहा कि मेरी पीठ से अपनी पीठ लगा दो, मेरी पुश्त से अपनी पुश्त लगाओ। जब सरकार गौसे पाक की पीठ से मुहियुद्दीन इब्न अरबी अपनी के वालिद अपनी पीठ लगाते हैं, तो हजरत गौसे पाक हाथ उठाकर रब के दरबार में कहते हैं, अल्लाह मेरी पुश्त में अब जो आने वाला बेटा है उसे मेरी पुश्त से निकालकर इनकी पुश्त में मुंतकिल फरमा दे। बस गुजारिश करना ही था, अल्लाह ने मुहियुद्दीन इब्न अरबी को उनकी पुश्त में मुंतकिल फरमा दिया। सरकार गौसे पाक के बेटे हैं, दुआ से आपने इब्न अरबी के पेट में आप मुंतकिल हुए, सरकार अरबी के पेट में आप मुंतकिल हुए, और फिर उसके बाद आप मुहियुद्दीन इब्न अरबी के नाम से दुनिया में जलवागर हुए। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, इसीलिए आपको गौसे पाक का रूहानी बेटा कहा जाता है। जो गौसे पाक का रूहानी बेटा हो वो मुराक़बा करके खुद गौसे पाक का मकाम ना देख सके, तो आप अंदाजा कीजिए कि गौसे पाक की शान का आलम क्या होगा। दोस्तों गौसे पाक को चुपी नहीं पुकारा जाता है। खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, अल्लाह ने हर बला और मुसीबत का रद्द बनाकर, हर रंजो अलम आफात का तोड़ बनाकर, हर परेशानी दुख और मुसीबत का तोड़ बनाकर अल्लाह ने सरकार गौसे पाक को पैदा फरमाया है, गौसे पाक को पैदा फरमाया है। इसीलिए दोस्तों 11वीं चुप नहीं की जाती है। जिस घर में 11वीं होती है, खुदा की कसम वहां गौसे पाक की आमद होती है, वहां गौसे पाक की, जरा जोर से बोले और जरा जोर से बोले, वहां गौसे पाक तशरीफ लाते हैं, वहां गौसे पाक की आमद होती है। जिस घर में सच्चे दिल से गौसे पाक की 11वीं होती है।